اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ پرساداران سرکار سید الشہداء، غمخاران مظلوم کربلا، آج 10 صفر جو حسین کے سینے پر سونے کی عادی تھی، ظلم و ستم سہتے سہتے قید خانے میں مر گئی۔ عزیزو، انہی تبرکات کی مختصر سے وقت میں زیارت، کیونکہ دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے۔ کربلا کے مظلومین میں 4 کردار ایسے ہیں کہ جن پر پوری تاریخ اسلام کا دار و مدار ہے۔ کربلا 61 ہجری وہ نازک دور ہے اسلام کے لیے، جس میں اسلام اگر بقائے دوام پائے گا تو لہو کی قربانی سے۔ آپ کے سامنے جو تبرکات فی الوقت آ رہے ہیں، ان میں سرکار حضرت ابو الفضل عباس، یہ نام غم و علم کا مرثیہ ہے۔ غازی عباس جو مدینے سے پوری تیاری کے ساتھ امام کا پرتو بنا ہوا امام کے آگے آگے چل رہا تھا تاکہ امامت محفوظ رہے۔ عزاداران امام، 2 جملے عرض کرتا ہوں۔ کائنات کا اتنا بڑا مظلوم تاریخ کی نگاہوں نے کبھی نہیں دیکھا، جو شجاعت میں بھرپور ہو، جو کربلا کے لیے مانگا گیا ہو اور اسی کو لڑنے کی اجازت نہ دی جائے۔ یہ قلب حسین سے پوچھیے کیا گزری۔ صبح دم جب قربانیوں کا دور شروع ہوا، ایک جری، ایک شیر، ایک دلیر، ایک اعتماد اہل بیت صبح سے نگاہیں گڑائے دیکھ رہا ہے کہ وہ وقت آئے کہ جب میں تلوار لے کر میدان میں جاؤں اور انہیں ان کی اوقات بتاؤں۔ اسی موڑ پر امام کہے عباس تلوار رکھ دو، بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو۔ میں تفصیل کا عادی نہیں ہوں اس وقت۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا کی سرحد سے باہر گیا، جب تک سر عباس نیزے پر تھا، لیکن جب زینب کو بیریدہ دیکھا، سر نیزے پر ٹھہرتا ہی نہیں، بار بار سر اٹھایا جاتا ہے، نیزے پر چڑھایا جاتا ہے، سر رکتا نہیں۔ توجہ کرنا عزیزو،
3 دفعہ مقتل یہ بتاتا ہے کہ عباس کے سر کو اٹھایا لعینوں نے، نیزے پر رکھا. توجہ کرنا، شاید یہی حق ماتم ہے. تیسری دفعہ تک عباس کی آنکھیں کھلی رہی. میں پڑھ چکا عزاداروں. جب چوتھی دفعہ عباس کے سر کو اٹھا کے لوگوں نے نیزے پر آویزہ کیا تو عباس نے آنکھیں بند کر لی. ماہر نفسیات کی یہ کلمات اس نے کہا اسے اپنی بہنوں کی بے رضائی منظور نہیں ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. نتیجے میں یہ ہوا کہ لعینوں نے طے کیا کہ یہ سر نیزے پر نہیں ٹھہرے گا. ایک نئی افتاد کا اہتمام کیا. عباس کے سر کو لیا، اللہ جانے کیسے رسن میں سر عباس کو باندھا، جملے ہیں کہہ نہیں سکتا. اور گھوڑے کی گردن میں آویزہ کر دیا گیا. گھوڑا چلتا تھا، گھٹنوں سے سر عباس پر ٹھوکریں لگتی تھی. ارباب ازا اسی مظلوم کی شبیہ، چونکہ اس نے کہا تھا آقا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جانا. حسین دستے بریدہ تو لے آئے لیکن لاشا نہیں لا سکے کیونکہ بھائی نے وصیت کی تھی. اب اس کی یاد دنیا میں باقی کیسے رہے؟ حسین نے اپنے بھائی کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے دریا سے خون بھرا علم اٹھایا اور خیمے کی طرف چلے. سکینہ بچوں کے ہجوم میں کھڑی ہے، بچوں نہ گھبراؤ، وہ میرا چچا شیر پانی لے کے آ رہا ہے، پیاس بجھ جائے گی. جیسے جیسے علم صاف دکھتا نظر آتا تھا نا، بچوں کی ڈھارسیں بڑھتی جاتی تھی، امیدیں بڑھتی جاتی تھی. ناگاہ جو بچی نے ایک منظر دیکھا اور وہیں سے چلائی بابا میرے چچا کو کہاں چھوڑ آئے. حسین کے پاس جواب نہیں ہے. پھر سکینہ نے کہا بابا آپ تو آئے، میرا چچا کیا مشکیزہ لے کے پیچھے آ رہا ہے؟ حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہا سکینہ تیری پیاس نے میرے بھائی کو مجھ سے چھین لیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ارباب اعضا تصور کریں ایک اکیلا جو نرغے اعضا میں گھرا ہو، دونوں ہاتھ قلم ہو چکے ہوں، پاؤں رکاب میں الجھ گئے ہوں اور سر پر گرز گراں لگ چکا ہو. اعضا نے گھیر کے مارنا چاہا، غیرت نے اجازت نہ دی مشکیزہ لے کے آگے بڑھوں. عزیزو ایک مرتبہ گھوڑے سے کہا رہوار مجھے دریا کی طرف واپس لے چل. عزادارو ذرا آہستہ سے بوسہ دینا، یہ اسی غریب کی شبیہ ہے جسے ارمانوں کی دنیا نے آباد کر رکھا تھا. ارباب ازا یہ وہ غازی عباس ہے. جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے کے بازار میں پہنچا، بس 2 منٹ عزیزو آپ گریہ کر چکے. ایک ماہر نفسیات خود مجمع میں آتا ہے، سروں کو دیکھتا ہے، بیویوں کو دیکھتا ہے جن کے ہاتھ پس گردن باندھے گئے، سر سے چادریں اتاری گئی، پس گردن ہاتھ بدھے ہوں اور ناقے پر سوار کیسے ٹھہرے. عزیزو وہ ماہر نفسیات آتا ہے، ایک ایک سر کو دیکھتا ہے. اس کی نگاہ جب اکبر پہ سر پر گئی تو چہرہ دیکھ کے کہتا ہے یہ جوان جب مارا گیا ہوگا تو اس کی ماں تو فوراً مر گئی ہوگی، اللہ نہ کرے اس کا باپ زندہ رہا ہو.
بات آگے بڑھ گئی، قاسم کے سر پر نظر پہنچی، وہی کہتا ہے پروردگار اتنا حسین بچہ، اتنا خوبصورت بیٹا، میری ماؤں بہنوں اپنے جوان بیٹوں کی قدر کرتی ہو نا، ذرا ام فروا سے پوچھو کیا۔ وہ کہتا ہے مجھے اس پر تعجب نہیں کہ یہ لہو میں شرابور ہے، مجھے اس پر حیرت نہیں ہے کہ اس کا سر جگہ جگہ سے پارا پارا ہے، مجھے غصہ اس قاتل پہ آتا ہے جس نے ایسے معصوم بچے کو قتل کیا۔ اللہ اکبر، یہ آواز پہنچی، ام فروا نے کہی اے بھائی ایسی باتیں نہ کر، میں ماں زندہ ہوں، میرے بیٹے کو فقط مارا نہیں گیا، زندگی میں گھوڑوں سے پامال کر دیا گیا۔ عزیزو آخری گفتگو، آگے تبرکات کی منزل ہے۔ اب وہ پہنچا تو سارے سروں پر نظر دوڑائی، صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، اس نے دیکھا ایک سر ہے جو گھوڑے کی گردن میں بندھا ہے۔ قریب آیا، گھوڑے والے سے کہا ذرا گھوڑا روک، ذرا میں اس سر کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ گھوڑا رکا، اس نے چاروں طرف سے جائزہ لیا اور وہ کھڑا ہو کہتا کہ واہ اسفا، ہائے افسوس، اس کا سر یہ بتاتا ہے کہ اس کے ارمان پورے نہیں ہوئے، اسے مار دیا گیا۔ ارے تمنا ہوتی، بھتیجی سے وعدہ کر کے آیا تھا سکینہ مشکیزہ لا دو، میں پانی لے آتا ہوں۔ ہاں ارباب اعضاء، بس مختصر سبق لیجئے صاحب، اب آپ کے سامنے وہ اماریاں آنے والی ہیں، 2 جملے سنو اور پھر میں منزل مکمل کر دوں۔ آپ نے سب نے سنا ہے چادر تطہیر کا درجہ، میں جملہ عرض کر رہا ہوں، یہی مصائب ہے میرا۔ ایک دن غربا پروری کے لیے جناب معصومہ کی چادر بازار میں سلمان لے آئے، اور وہ چادر لیے ہوئے ہاتھوں پر سلمان کہتے کون ہے جو اس چادر کا خریدار ہے؟ کوئی نہیں برآمد، انشاءاللہ حق ماتا ماتا ہو جائے گا جہاں لے چل رہا ہوں۔ میرے مزاج میں ہمیشہ تحقیقی مضامین پر گفتگو کرتا ہوں۔ چادر لیے سلمان بازار سے گزر رہے تھے، ناگاہ ایک راہب کا دروازہ کھلا جو یہودی تھا، اس نے دیکھا سلمان کیا لائے ہو؟ کہ یہ چادر میں بازار میں بیچنے لایا ہوں۔ کہا میرے پاس آؤ۔ وہ چادر لے کے قریب پہنچا، اب اس نے دیکھا بہت پڑھا لکھا تھا، یہودی تھا، توریت کا حافظ تھا، عالم تھا۔ اس نے کہا سلمان ذرا رک جا، اس چادر کو میں ذرا توریت کی عبارتوں سے ملا لوں۔ اب جملہ کیسے عرض کروں عزیزو؟ وہ اندر سے صحیفہ لایا، وہ اس کی آیتیں پڑھتا جا رہا ہے اور چادر کی عظمت کو، تو حضور کا ایک فرمان تھا جو نبی کی بیٹی کی چادر کا خریدار ہوگا اللہ اس کے مقام کو بلند کرے گا اور اسے دین و دنیا کی بادشاہی عطا کرے گا۔ پوچھا سلمان اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا جو چاہے، جو قیمت طے ہوئی ہو۔ اس نے کہا پھر چادر لے، مجھے اجرت دے۔ اس نے کہا نہیں، یہ چادر لے چل نبی کی مسجد میں۔ عزاداروں کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے میرے جملے سننا، ہجوم مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہیں، اصحاب کا ایک جمع غفیر ہے۔ یہودی داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد کہتا ہے سلام ہو اے اللہ کے رسول۔ بھائی کیا بات ہے؟ کہ اس چادر کی اجرت دینے آیا ہوں۔ کہ چادر کی اجرت تو بعد میں دوں گا، اور چادر میں بعد میں لوں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ، انشاءاللہ حق ماتا ماتا ہو جائے، پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ وہ دست رسول پر مسلمان ہوا، اس نے اجرت دی۔ سلمان نے کہا بھائی اب یہ چادر تیری ہے، تو لے لے۔ اس نے کہا سلمان کیسی باتیں کرتے ہو؟
جب یہودی تھا تو میں نے یہ چادر نہیں چھوئی، ہاتھ نہیں لگایا، مسلمان ہونے کے بعد نبی کی بیٹی کی بے حرمتی کروں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ بس منزل تمام ہو گئی جناب مختار کے دربار میں۔ اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، جتنے مقاتل ہیں نا وہ جناب مختار کے ذریعے ہم تک آ جائے ہیں۔ میں آپ سے جملہ عرض کر رہا ہوں، ایک مجرم کو پکڑ کے لوگ لائے، مختار پوچھتا بتا تیرا جرم کیا ہے؟ وہ کہتا ہے امیر میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ یہ چادر کہاں گئی اس کے بعد؟ یہی تو میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں۔ چادر زہرا زینب کے سر پہ آ گئی، کربلا میں وہی چادر ہے۔ مختار پوچھنے بتا تیرا جرم کیا ہے؟ وہ بار بار کہتا ہے میں نے کوئی جرم نہیں کیا، نہ میں نے پانی بند کیا، نہ میں نے تلوار چلائی، نہ میں نے کسی کا سر قلم کیا۔ تو مختار اپنے سپاہیوں میں بگڑے، جب اس کا کوئی جرم نہیں ہے اسے پکڑ کے کیوں لائے ہو؟ سپاہی نے کہا امیر تجھے پتہ نہیں ہے، یہ اپنا جرم اقبال نہیں کر رہا ہے، یہ بڑا مجرم ہے۔ مختار غیظ میں کہا جلدی بتا۔ وہ بتا نہیں تھا تو سپاہی سے مختار نے کہا تو بتا۔ کہا یہی وہ بے غیرت ہے جس نے زینب کے سر سے زہرا کی چادر اتاری، اتنا بڑا مجرم ہے۔ اللہ اکبر۔ مختار نے سر و سینہ پیٹا، تڑپ کے غش کھا کے تختوں پر گر گیا۔ واہ غربتا، ہائے رے زینب کا پردہ۔ ارباب اعزا، اب آپ کے سامنے جو عماریاں آنے والی ہیں ان میں جناب ثانی زہرا آگے آگے نہیں، غلط کہہ رہا ہوں۔ وہ پہلی خاتون ہے جس کی عماری سب سے آگے تھی، وہ اصغر و سکینہ کی ماں تھی۔ ارباب مقاتل لکھتے کل حجر فی السوق اللہ، جب ہے ہر بازار کا پہلا پتھر جناب رباب کی پیشانی پر لگتا تھا۔ میں پڑھ چکا عزاداروں، میں پڑھ چکا آپ کے سامنے مصائب میں پڑھ چکا عزیزوں۔ ہر بازار کا پہلا پتھر جناب رباب کی پیشانی پہ مارا جاتا تھا۔ کربلا سے لے کے شام کے بازار تک رباب کی شکل پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ اللہ اللہ، غربت کا زمانہ، آئے رباب۔ سنے دو جملہ عرض کرتا ہوں، یہ ہماریاں مجمع میں نہیں آئیں گی، خواتین میں جائیں گی۔ دو جملے مصائب کے سن لو، بات مکمل کر دیتا ہوں عزیزوں، پھر زحمت تمام ہے آپ کی۔ ارباب اعزا، جناب رباب کوئی معمولی خاتون نہیں تھی، بہت بڑے سرمایہ دار باپ کی بیٹی تھی۔ خلافت مولائے کائنات کا زمانہ تھا۔ عزیزوں یہ ہماریاں جا رہی ہیں، بیویوں ذرا احترام سے بوسے لینا۔ آج تم ہو یہ ہماریاں ہیں، کل دشمنوں کی بھیڑ میں زینب بے چادر گزاری گئی، اور وہ 4 برس کی سکینہ جس سے آدھا قدورت حسین میں، بغض حسین میں بچی کو ناکوں کے پیچھے دوڑایا کرتے تھے۔ جس کے جی میں آتا تھا وہ تماچے مارتا تھا، جس کے جی میں آتا تھا بال پکڑ کے گھسیٹتا تھا۔ عزیزوں آل محمد کو 2 طرح کی اذیتیں دی گئی، ایک جسمانی اذیت، دوسرے روحانی اذیت۔ ارے بھائی دیکھ رہا بہن تماچے کھا رہی ہے، ماں دیکھ رہی سکینہ تماچے کھا رہی ہے۔ بس ارباب اعزا، یہ وہ منزل تھی جہاں تک مجھے آپ کو لانا تھا۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے، سارے عزادار دنیا میں جہاں جہاں ہیں مولا سب کی حفاظت فرمائے، اور یہ عزاداری ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ ارباب اعزا، بس 2 جملہ اور پھر میں آخری شبیہ پاتا ہوں۔ میں نے 3 کردار پیش کر دیے۔ جناب رباب جب آپ کا بابا امرؤ القیس آیا تو اس نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ امرؤ القیس نے مولا علی کے ہاتھوں پر بیعت کی اور مسلمان ہوا۔ اس نے کہا بھائی میں ضعیف ہو چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں،
اب میری یہ تمنا کہ میری 2 بچیاں ہیں، میں ان کی شادی کسی نجیب اور شریف گھر میں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ گواہ مدینے میں سوائے علی کے کوئی گھر نہ ملا۔ سنو میں کہاں لا رہا ہوں عزیزو، ہمیشہ یاد رکھنا اس کی قیمت کو۔ اور پھر مدینے میں جب کوئی نہیں ملا تو مولا کھڑے ہوئے فرمانے لگے امرؤ القیس، میں تیری دونوں بیٹیوں کو اپنی بہو بناؤں گا۔ گھر لائے، اصحاب موجود ہیں، سارے لوگ موجود ہیں۔ لانے کے بعد کہا تیری بڑی بیٹی میں حسن کے ساتھ بیاہتا ہوں، چھوٹی بیٹی کو حسین کے ساتھ بیاہتا ہوں۔ اتنا سرمایہ باپ نے بیٹیوں کا نام کر دیا تھا۔ مولا علی نے ایک گھر الگ سے بنا دیا تھا جس میں جناب رباب اور ام فروہ دونوں رہا کرتی تھی، بڑی دولت تھی۔ مگر اس بی بی کی قربانی کا اندازہ کرو گے عزیزو، ایک حسن کی ماں ہے، ایک سکینہ و علی اصغر کی ماں ہے۔ عزیزو جب یہ بی بی پلٹ کے مدینے آ گئی نا، بس سنے میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزو، مدینے آ گئی نا، لیکن حسین کا ذکر ابھی ہونا باقی ہے، مظلومیت کا ذکر باقی ہے عزیزو۔ ذکر کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ پہلی خاتون ہے جو رو کے کہتی ہے بی بی زینب سے، شہزادی میرے بابا نے اسی لیے مجھے اتنا سرمایہ دیا تھا تاکہ میں حسین کی مجلس بپا کروں اور تبرک میں اپنے سرمایے سے تقسیم کروں۔ عزاداروں بات پہنچ گئی آپ تک، میں جملہ مکمل کر رہا ہوں۔ عزیزو مدینے میں جو مسجد کی مجلس کی بنیاد پڑی ہے نا، وہ جناب رباب کے تبرک کی وجہ سے پڑی ہے۔ خواتین مدینہ آتی تھی، آنکھوں سے آنسو نہیں گرتے تھے، تو رباب پوچھتی تھی بی بی آخر وجہ کیا ہے، آنکھوں سے آنسو نہیں گر رہے، آپ رو تو رہی ہے، چیخ تو رہی مگر آنسو نہیں۔ کہا بی بی 3 روز سے ہم نے کچھ کھایا نہیں ہے۔ رباب نے ساری دولت اپنی حسین کی مجلس پر قربان کر دی، نذرانے میں دیے۔ یاد رکھنا مجلسوں میں تبرک جناب رباب کی ایجاد ہے۔ آئے رے 6 ماہ کا سرمایہ، آئے رے 4 سال کا سرمایہ حسین کے نام پر رباب لٹاتی چلی گئی۔ جزاک اللہ۔ 3 کردار، چوتھا کردار عرض کرتا ہوں عزیزو، بس جو بھی وقت لگا میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، کیونکہ میں خود آج مطمئن نہیں ہوں اپنے بیان پر، کیونکہ اتنا قلیل وقت برابر اعلان میں ہوتا رہا ہے، مجبوری ہے۔ لو عزیزو، سب کا عزادار، سب کا غمخوار، سب کا پرسادار، سب سے بڑا عبادت گزار سید سجاد بیمار کربلا، بیمار نہیں تھے۔ امام نے دعا کی تھی بار الہ نبی کی نسل کو باقی رکھ۔ اس دعا کا رد عمل تھا کہ بیمار جہاز سے ساقط ہو گئے۔ بس میں اس کے آگے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن عزیزو شام غریبہ کی منزل آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں نا، جب سارے خیمے جل گئے، جس خیمے میرا بیمار آقا پڑا ہوا تھا نا، آدھا آگے بڑھے، خیمے جلا چکے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایک بی بی ہے جو اس خیمے کے اندر بیٹھی ہے۔ آدھا نے بزور جبر بیویوں کو نیزے کی انی چبھو چبھو کے باہر کھینچا۔ سن لو بس 2 جملے بس۔ ساری بیویاں تڑپ تڑپ کے باہر نکلی۔ اب جو باہر نکلی نا، مگر زینب سجاد کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہے۔ ناگاہ ناچار ہو کر کے ظالموں نے اس خیمے کو آگ لگائی۔ جب وہ خیمہ جلنے لگا نا تو لوگوں نے جا کے دیکھا، لعینوں نے، ارے ابھی تو جوان زندہ ہے۔ فوراً لشکر میں شبر نے کہا نیزہ بازو آگے بڑھو، شمشیر زنو آگے بڑھو، ایک ابھی زندہ رہ گیا، اسے قتل کر دو۔ سوچ سکتے ہو جب بی بی زینب نے یہ سنا، الاحزان سے پڑھ رہا ہو، جب بی بی زینب نے سنا نا تو غش میں تو تھا ہی میرا بیمار آقا۔ زینب نے باقاعدہ طور سے دونوں ہاتھوں سے بایاں ہاتھ سر کی جانب اور دائنا ہاتھ دونوں پاؤں کے گھٹنے کے اندر موڑ کے سمیٹ لیا، خود سایہ بن کے جھک گئی، کہنے خبردار مجھے میرے بھتیجے کو قتل نہ کرنا، پہلے مجھے قتل کرو پھر میرے بھتیجے کو تم مار پاؤ گے۔ اللہ اللہ 1200
رنگی تلواریں، ارباب ادا کلیجے بہادر کے جملہ سنو، 1200 رنگی تلواریں جب سید سجاد پر چلنے لگی، زینب کبھی دائیں ہاتھ پر روکتی تھی، کبھی بائیں ہاتھ پر روکتی تھی، اے لعینو میرے بھتیجے کو نہ مارو، یہی ہمارا سردار ہے۔ بس ارباب اعضاء زنجیریں پہنے ہوئے، ہتھکڑیاں پہنے ہوئے، ہر بازار میں آتا۔ بس آخری جملہ ہے اور مجلس تمام ہے۔ عزیزو، میں نے یہ مقتل پڑھا ہے کئی دفعہ، لیکن آج آپ کے تسلی قلب کے لیے پڑھتا ہوں۔ جب بازار شام کی منزل سے پہلے کوفے سے نکلنے کے بعد وہ آبادی دونوں طرف اتنی کثیر تھی نا، اعلان ہو چکا تھا کہ وہ معاذ اللہ لوگ لائے جا رہے ہیں جو خارجی ہیں۔ سنا آپ نے؟ وہ خارجی ہیں۔ جب قافلہ آیا تو تا دور پہلے کانٹے بچھائے گئے، سید سجاد کی عظمت کو سلام کرو، تا دور کانٹے بچھائے گئے۔ اس کے بعد جب کانٹے بچھ گئے تو شمر آیا، کہتا سجاد پیروں سے نالین اتار۔ غریب کے پاؤں سے نالین اتروا لی اور کہا سجاد تمہیں انہی کانٹوں پہ چلنا ہے۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہے جس میں صرف اکیلا غریب مولا سجاد ہے اور کوئی نہیں ہے۔ چونکہ بیویاں ناکوں پر تھی نا، ناک کے 2 صفوں میں بانٹے گئے، بیمار کانٹوں پر چل رہا تھا، ناک کے دونوں کناروں سے چل رہے تھے۔ جب پاؤں رکھتا تلوے سے کانٹے نکل کے کھجور کے اوپر آ جاتے تھے، مگر زبان پہ ایک ہی لفظ یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، اور کوئی جملہ نہیں، شکایت نہیں کی، میرے بیمار نے کوئی شکایت نہیں کی۔ ارے آہن پہنے ہوئے کانٹوں سے گزرتا رہا، جب کانٹے تمام ہو گئے بس بس بس، خدا کوئی غم نہ دے، بیمار کا تابوت آ رہا ہے، ذرا وہ زیور دیکھنا جس میں مقید کیا گیا تھا۔ عزیزو، وہ توق کیا، وہ لنگر کیا۔ بس 1 منٹ، آخری مرحلے میں تقریر ہے عزیزو۔ اسی کانٹے سے گزر کے بیمار کربلا جیسے کھڑے ہوئے تو کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، زمین پر بیٹھ گئے، اپنے پاؤں سے کانٹے نکالنے لگے۔ میری ماؤں بہنوں، تم تو نہ برداشت کرتی، تمہارے بیٹے کے پاؤں میں خراش آئے۔ زینب دیکھ رہی ہے میرا بیٹا کانٹوں پہ چل، ایک ایک کانٹے اپنے ہاتھ سے نکال رہا ہے۔ ارباب اعضاء، اتنے میں بس سننا، امام سے مدینے میں کسی نے پوچھا مولا آپ کو کس جملے پہ زیادہ تکلیف ہوئی، کہاں زیادہ اذیت پہنچی؟ آپ نے سنا نا شام؟ نہیں، میں اس سے ہٹ کے پڑھ رہا ہوں۔ میرا بیمار حقیقہ کے مرتبہ مسلح چھوڑ کے کھڑا ہوا، سائل سے کہا کیا کہنا؟ کہا مولا آپ کو اذیت کہاں زیادہ پہنچی؟ دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے بیمار نے کہا واہ غربتا۔ فرماتے سائل تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہا مجھے سب سے زیادہ تکلیف وہاں ہوئی جہاں لوگوں نے کہا یہ خارجی آ رہا ہے، مجھے قتل کرتے مگر خارجی نہ کہتے۔ بس عزادارو، اتنے میں مؤذن نے آزادی، ہاتھ ہتھکڑیوں میں اس طرح بدے، ایسے بادے گئے تھے ہاتھ، میری طرف دیکھ مرثیہ ختم کر رہا ہوں، تحقیق کے بعد تب بولنے کا عادی ہوں۔ بیمار کربلا نے مؤذن کی اذان دہرائی، دہرانے کے بعد دعا پڑھی، نیت باندھی، کہاں پانی تھا وضو کرتا، کہاں اجازت ہی تیمم کرتا، اسی حال میں بیمار نے نیت باندھی ظہر کی۔ سننا میں کیسے پڑھوں عزیزو، جب میرا بیمار بدے ہاتھوں سے رکوع میں گیا نا تو کوٹھے سے عورتیں پکاری، ارے ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ خارجی لوگ ہیں، ارے یہ تو نمازیوں کا کام۔
نمازیوں کا قافلہ ہنگامہ بپا ہوا، لوگوں نے شمر کو بلایا جلدی کر، میرا آقا رکوع میں تھا، شمر نے پشت پہ تازیانہ مارا، ایسا رکوع تاریخ میں کہیں نہیں ملتا، میرا بیمار چلتے چلتے رکوع کر رہا ہے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، کہیں ٹھہرنے نہیں دیا گیا۔ شمر یہی چاہ رہا تھا اسلام ثابت نہ ہو، میرا بیمار۔ اس کے بعد دوسری رکعت کا قنوت آیا، آپ نے ہمیشہ سیدھے ہاتھوں سے قنوت پڑھا، ارے غریب حسین، دونوں ہتھیلیوں کو اٹھا کر سلام ہو بیمار آقا پر جس کی نمازوں پر پابندی تھی مگر کوئی نماز قضا نہ ہوئی، مولا گواہ رہی ہے۔ ہاں ارباب اعزا، لو قافلہ سالار کا تابوت آ رہا ہے، حسین تیری غربت پہ نثار، حسین تیری مظلومی پر نثار، حسین تیری پیاس پر قربان۔ عزادارو، اسی مظلوم کو آج رخصت کروں، کیا منزل تھی، اتنا وفادار گھوڑا تھا حسین کا، اسی کا نام مرتجز تھا، پھر دوہرا رہا ہوں، اس گھوڑے کا نام مرتجز تھا جس پہ حسین سوار ہوئے تھے۔ عزیزو، یہ گھوڑا جب حسین خیمے سے رخصت ہوئے نا اور مقتل کی طرف بڑھنا چاہتے تو گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، امام نے کہا عباس نے ساتھ چھوڑ دیا، علی اکبر چلے گئے، اب تو بھی ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ اس نے روتے ہوئے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ اب جو باپ نے دیکھا ہے، اللہ کسی باپ کو بیٹی کا یہ منظر نہ دیکھا ہے۔ گھوڑے کے پچھلے پاؤں سے لپٹی ہوئی سکینہ کہہ رہی تھی، میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، اس لیے کہ صبح سے جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا، بیٹی اب ہمیں نہ روکو بیٹی، وعدہ طفلی کے ادا کرنے کا وقت آ گیا، جائیں بابا جائیں، میں نے آپ کو اجازت کہا بیٹی، مگر اتنا خیال رہے اب بھی اماں کے پاس آرام کر لینا بیٹی، میرا انتظار نہ کرنا۔ حسین مقتل میں آئے۔ بس ایک جملہ عرض کرتا ہوں عزیزو، حسین جب جنگ کرتے کرتے آگے بڑھے نا، جہاں اکبر گھوڑے سے گرا تھا نا، حسین نے تڑپ کی آواز دی، اکبر کیا بوڑھے باپ کی جنگ نہ دیکھو گے بیٹا، تیرا باپ تم سے زیادہ پیاسا ہے اکبر۔ حسین یہ کہتے کہتے کہ منزل وہ آئی جب ایک مرتبہ ہاتف غیبی نے آواز دی، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین نے اپنی تلوار نیام کے اندر رکھ دی، دونوں ہاتھ گھوڑے کے گردن میں ڈال دیے، اور اس کے بعد بھاگی ہوئی فوجیں چمٹی۔ کہیں سے تلواریں برس رہی ہیں، کہیں سے نیزے برس رہے ہیں، کہیں سے خنجر برس رہے ہیں، کہیں سے نیزے مارے جا رہے ہیں، کہیں سے بھالے مارے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنے شدید حملہ آور تھے کہ ایک نیزہ حسین کے پشت سے نکل کر کلیجہ پار کر کے باہر آ گیا، مظلوم سے گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا۔ اللہ اللہ، یہ منزل بڑی قیامت کی تھی۔ مولا نے فرمایا، ذوالجناح مجھے اتار دے میری قتل گاہ پر، میرے مقتل تک مجھے پہنچا دے۔ ذوالجناح وہاں لے کے گیا۔ اس کے بعد جیسے حسین گھوڑے سے اترے، تفصیل نہیں عرض کرنا ہے، جیسے گھوڑے سے حسین زمین کی طرف چلے نا، ذوالجناح حسین کا طواف کرنے لگا، چاروں طرف سے گھوم کے۔ ارے اتنا مظلوم تھا نا، کوئی تو ناصر نہ تھا، ایک ایک تیر دہن سے پکڑ کے نکال رہا تھا، ایک ایک تیر نکال رہا تھا۔ اور وہ ناقہ غضبہ حسین نے جس پر خطبہ دیا تھا، وہ ناقہ یہ گھوڑا دونوں حسین کے لاشے کے قریب آ کے بدن سے تیر نکال رہے ہیں۔ عمر سعد نے کہا، یہ نبی کا گھوڑا ہے، اسے پکڑ لیا جائے، مگر ذوالجناح نے کسی کو پاس نہیں آنے دیا، 40 دشمنوں کو فنار کیا، حسین کو اکیلا نہ چھوڑا۔ اب کوئی بست نہ تھا، سر و تن میں جدائی ہو چکی تھی۔ حسین کا خون اپنی پیشانی پہ مل کے ہنہناتا ہوا زینب کے خیمے پہ پہنچا، بیوی آنے کے لیے دیکھا زین ڈھلا ہوا، جگہ جگہ سے تیر، تلواروں کے نشان، غریب زہرا۔ سکینہ نکلی، ذوالجناح
میرے بابا کو کہاں چھوڑ آیا؟ ارے میرا بابا مقتل میں پیاسا ذبح کر دیا۔ مومنین کرام سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کے تلاوت فرما کر برادران سے